دن ہے، اور اس طرح کے دن جب آتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام کو ارشاد ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب ان کو ایام اللہ سے نصیحت کیجئے۔ ایام یوم کی جمع ہے، اور یعنی دنوں سے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ان دنوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام اللہ یعنی اللہ کے دن ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے کون سے دن مراد ہیں؟ ارشاد فرمایا جس دن اللہ رب العزت نے کسی قوم پر مہربانی فرمائی، کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ایام اللہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی کسی قوم پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، وہ دن بھی ایام اللہ میں شامل ہو گیا۔ پہلا جو دن ہے وہ کیوں شامل ہوا؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر ہمارا بھی راستہ ٹھیک ہوگا تو اللہ ہم پر بھی اس طرح کرم فرمائے، اس طرح مہربانی فرمائے گا۔ اور جس دن کسی قوم پر اللہ کا عذاب ہوا وہ ایام اللہ میں کیوں شامل ہوا؟ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قوم بے لگام ہو جاتی ہے اور اللہ کا حیا نہ رہیں، رسول اللہ کا حیا نہ رہیں، اللہ کے قانون کا حیا نہ رہیں، رسول اللہ کی سیرت کا حیا نہ رہیں، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ بے لگام ضرور ہیں لیکن اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ جس طرح وہ قوم ہلاک ہو گئی ہیں وہ یہ قوم بھی ہلاک ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں سے عبرت حاصل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اس لیے ان کو ایام اللہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے وجہ پوچھی کہ یہ 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو لہٰذا اس اللہ کی نعمت کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، اور پھر جب تک روزے فرض نہیں ہوئے رمضان مبارک کے، حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ فرض سمجھ کر خود بھی رکھا اور امت کو بھی حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ نفل ہے، جو رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 10 محرم کا جو روزہ تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہود نے بیان کیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، گویا یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہو گیا۔ بعض لوگ سر پھرے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ کیا اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی؟ یقیناً بہت بڑی مہربانی فرمائی، بہت بڑی مہربانی فرمائی، اور وہ دن ایام اللہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح جب کسی قوم پر مہربانی، پاکستانی قوم پر 14 اگست کو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی تو یہ بھی ایام اللہ میں شامل ہو گیا۔ اس دن بھی خوشی کرنی چاہیے، اور اس دن یہود خوشی کرتے تھے، خوشی کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور حضور نے بھی روزہ رکھا۔ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ملے وہ اس پر خوشی کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ 14 اگست کو جھنڈیاں لگنی چاہیے، بازار سجنے چاہیے، لوگوں کے چہرے بھی سجنے چاہیے کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا۔ جس دن کائنات کے والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے، جن کے صدقے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس دن خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اور اس دن تو ہر در و دیوار خوش ہونا چاہیے، در و دیوار سجنا چاہیے، سینے بھی سجنے چاہیے، چہرے بھی سجنے چاہیے، اور گھر بھی سجنے چاہیے کہ اس نبی کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال 14 اگست کے حوالے سے یہ دن خوشی کا دن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن پاکستانی قوم پر ایک خاص مہربانی فرمائی کہ 2 طاقتیں اس وقت موجود تھیں۔ ایک انگریز کی طاقت تھی جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان سرخرو ہو جائیں اور مسلمانوں کو عزت کا مقام اور مرتبہ مل جائے۔ دوسرے ہندو بدترین دشمن تھے، اور سکھ بدترین دشمن تھے جنہوں نے بہت زیادہ مسلمان عورتوں اور مردوں کو قتل کیا۔
وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے قیادت میں مسلمان متحد ہوئے۔ اور پھر بدبختی یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، اور باقاعدہ طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے پے بھی نہیں بننے دیں گے، بلکہ جب پاکستان بن گیا انہی لوگوں میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ کا حصہ ہے یہ، نوائے وقت کئی سال تک اس جملے کو چھاپتا رہا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم شکر پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی مسلمان کہلوانے والے تھے، یہ بھی لوگ شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تربت انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ بڑے بڑے بزرگ پیر جماعت علی شاہ صاحب پشاور کے، پیر مانکی صاحب، پیر زکوری شریف، اسی طرح دیگر جو بزرگان دین تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا محمد علی آگے بڑھو، قیادت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخری خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بلکہ ان بزرگوں نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مشن سے ہٹ بھی جائے تب بھی ہم پاکستان بنا کر رہیں گے، تب بھی ہم پاکستان کے بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ ان بزرگوں کا تحفہ ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی خود نہیں اسٹرگل کر رہا تھا، بلکہ وہ بھی مدینے والے کا نمائندہ تھا، وہ بھی تاجدار کائنات کا نمائندہ بن کر آیا تھا۔ ان کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بات درج ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور رات کا ٹائم تھا، اچانک میری چارپائی ہلی، مجھے جاگ آئی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا زلزلہ آ گیا یا کوئی معاملہ ہے، کیا ہوا؟ میں اٹھا پریشان ہو کر، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، دوبارہ سو گیا، دوبارہ میری چارپائی ہلی، لیکن اب منظر کچھ بدل چکا تھا، کمرہ روشن ہو چکا تھا، اندھیرا جا چکا تھا، کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ تو میں نے پوچھا ہو آر یو، انگریزی بولتے تھے، ہو آر یو، کون ہے آپ؟ آواز آئی آئی ایم یور پروفٹ، میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، اٹھ یہاں سے اور برے صغیر جا، وہاں جا کر مسلمانوں کی قیادت کر، مسلمانوں کے لیے ملک بنا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ گویا وہ رسول اللہ کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ یہی وجہ ہے آخرکار بندہ حیران ہوتا ہے، جو بندہ بیمار ہو، ٹی بی کا مریض ہو، چل نہ سکتا ہو، کھا پی نہ سکتا ہو، وہ اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکر لے رہا تھا، ایک طرف انگریز اور ایک طرف ہندو اور سکھ، اور ساتھ یہ ہے آستین کے سانپ بھی موجود تھے جو مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کر رہے تھے، لیکن کھڑے وہ ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور انگریز کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ آستین کے سانپ بھی کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود رب کائنات نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کامیابی عطا فرمائی، اور 14 اگست کو یہ ملک اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو نعمت عطا کرتا ہے، اگر وہ اس نعمت کی قدر کریں، رب کائنات نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ میں ممبر رسول پر یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، کاش پاکستانی قوم اس نعمت کی قدر کرتی، ناقدری نہ کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، آج کشمیر کے لیے ہم امریکہ کے منت سماجت نہ کر رہے ہوتے، آج UN میں جا کر ہم منت سماجت نہ کر رہے ہوتے، بلکہ رب کائنات کشمیر بھی ہمیں عطا فرما دیتا، بلکہ دیگر جو علاقے ہیں جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، پٹھان کوٹ فلاں جو جہاں پر پریشانیاں ہیں، وہ سارے علاقے رب کائنات نعمت کے طور پر عطا فرما دیتا، اس لیے کہ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ رب فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی، نعمت کی ناشکری کی، یہی وجہ ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ خوبصورت ملک، یہ اسلامی نظریے پر بننے والا اسلام کا پہلا، دنیا کا پہلا ملک
दो लख्त हुआ, एक मशरकी पाकिस्तान, दूसरा मगरबी पाकिस्तान, और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में अलग मुल्क के तौर पर नुमाया हुआ। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने नेमत की नाकदरी की। अल्लाह का ज़ाब्ता यही है कि जब कोई कौम नेमत की नाकदरी करती है, अल्लाह नेमत छीन लेता है, अल्लाह नेमत उठा लेता है। खूबसूरत मिसाल कुरान मजीद में आपको, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर निकल पड़े, आगे समुंदर आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अपना आसा समुंदर पर मारो। ऐसा होता नहीं है, डंडा मारने से, लाठी मारने से पानी पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए निशान बनता है, मिट जाता है। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था और नबी का आसा था। डंडा मारा, वो आसा मारा, पानी पहाड़ों की शक्ल में खड़ा हो गया। और एक रास्ता नहीं, बल्कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए। ये कोई थोड़ा इनाम नहीं था। आगे वादी तीन में पहुंचे, बहरे कलजम को अबूर करने के बाद न साया है, न वहाँ खाने का सामान है, न वहाँ कोई बस्ती है, न पानी है, कुछ नहीं है, खेमे तक पास नहीं है। रब कायनात 40 साल बनी इसराइल वादी ती में ठहरे। अल्लाह ने 40 साल तक बादलों का साया अता फरमाया। अंदाजा फरमाए रब की नेमत का। खाने पीने का सामान नहीं है, रब कायनात ने मनो सलवा उतारा, खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ पियो। मजीद करम वाला करम ये है, पानी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, फला पत्थर पर अपना आसा मारो, फदरिब, इसको मारो। आसा मुबारक मारा, वहां से 12 चश्मे निकल पड़े, ताकि हर कबीला अपने अपने चश्मे को पहचाने, वहां से पानी निकाले। मजीद करम वाला करम ये है, ये जो लिबास पहना हुआ था वही लिबास लेकर गए थे। वो लिबास 40 साल तक पुराना नहीं हुआ, अकल दंग रह जाती है। 40 साल तक वो लिबास पुराना मैला होता, खुद ही साफ हो जाता। और बच्चों का लिबास, दिलचस्प बात, अकल दंग रह जाती है। अगर मिसाल 5 साल का बच्चा है, जब वो 6 साल का होगा तो वो लिबास तो छोटा होगा। जो जो बच्चा बड़ा होता था, लिबास भी साथ साथ बड़ा होता था, तो लिबास भी बड़ा होता था। 40 साल तक यूं रब्बे कायनात ने नवाजा, लेकिन उस नादा कौम ने अल्लाह की नेमत की कदर नहीं की, नाशुक्री की। और बदबख्त कौम कहने लगे, हम जनाब गोश्त खा खा कर जनाब, हमारा जनाब अब तो दाल खाने को जी जा रहा है, सब्जियों को मिल जाए, फला मिल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो बदबख्त कौम नाशुक्री ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिस नेमत से नवाजा, शुक्र करो। उस नाशुक्री कौम ने जब नाशुक्री की हद कर दी, मनो सलवा का साया मामला उठ गया, रुक गया। इसी तरह अल्लाह कौमों पर नेमत अता फरमाता है। तो ये 14 अगस्त को जो मुल्क हमें मिला था, रब कायनात ने इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया था, बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई थी। लेकिन कौमें नाशुक्री करती है, इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, इअमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादियश शकूर। आल दाऊद शुक्र किया करो, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। लेते बहुत हैं, खाते बहुत हैं, लेकिन शुक्र नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। और इस नाशुक्री का जैसे आपने समाज फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। मुल्क 2 लाख हुआ। ये तो उनसे पूछो जो बनाने वाले थे, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े पेश किए थे। ये उनसे पूछो जिनके सामने उनके बट्टे बेटे को ज़िबा कर दिया गया। ये तो उनसे पूछो जिनके दूध पीते बच्चे को नेज़े पर चढ़ा दिया गया। और ये तो उनसे पूछो जिनके माओं के पिस्तानों को काट दिया गया उनकी आंखों के सामने। ये तो उनसे पूछो जिनके घरों को जला दिया गया था। उनसे पूछो पाकिस्तान की कदर कीमत क्या थी। ये बाग बाग करने वाले गलियों में शोर जाने और क्या पता पाकिस्तान क्या था, किन्होंने हासिल किया, कितने मेहनत से हासिल किया और कितने जिद्दोजहद करके हासिल किया। मुझे दुख के साथ ये जुमले कहने पड़ते हैं। ये बच्चे तो क्या बोले तो नारा है, क्या पढ़े लिखे लोगों को पता है कि पाकिस्तान कैसे बना था? बल्कि नऊज़ुबिल्लाह अब इस पाकिस्तान में ऐसे बदबख्त भी जम पड़े हैं, वो कहते पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना ही नहीं था।
یہ تو سیکولر جو ہے وہ نظریے پر بنا تھا کہ یہاں سیکولر نظام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا ہی نہیں۔ اور نادان یہ جملہ منہ میں سے نکال دینا آسان ہے، لیکن سوچ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جملہ یہ کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جملے کے لیے قربانی دی تھی۔ اگر وہ سیکولرزم کے لیے قربانی دیتے، کیا اس کو ہم شہید کہہ سکتے ہیں؟ اس کو شہید ہیں، گویا تم ان کے شہادتوں کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ وہ شہید ہیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ شہید ہیں، اور اعلیٰ درجے کے شہید ہیں کہ ایک اسلامی نظریاتی ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے ہو کہ وہ تو سیکولر نظام کے لیے بنا تھا، ان کی شہادتیں کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ یہ ناشکری کرنے کی وجہ سے مزید بالائے کرم دیکھیے، اور اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے مزید مہربانی یہ فرمائی کہ چھوٹا سا خطہ بچا ہوا ہے، لیکن ہم ناشکری کرنے کی وجہ سے پچھلے سالوں آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کا جو عفریت تھا وہ بڑھتا آپ کے کیپٹل اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ لال مسجد کی صورت میں جو دہشت گرد وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، یہ تو فوج کو سلام کرنا چاہیے، فوج کے اندر جو موجود اسلامی ذہن ہے ان کو سلام کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے کہ جانوں پر کھیل کر اس دہشت گردی کو ختم کیا، ورنہ یہاں پر اب آپ کو وہ چیز نظر دہشت گردی تو نظر آتی، یہاں پر امن نظر نہ آتا۔ آپ کے رٹ ختم ہو چکی تھی بلوچستان سے، وزیرستان سے، ان علاقوں سے۔ یہ تو پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ اب ٹھہر گیا۔ اللہ کرے یہ قوم شکر کرتی رہے، ناشکری سے بچے، شکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔